اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز طلباء و سامعین السلام علیکم۔ میں آپ کا مدرس ڈاکٹر محمد یوسف اسد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کے سبق کے ساتھ۔ حسب روایت ہم پہلے پیچھے والے اسباق کو تھوڑا سا دہرائیں گے۔ تو ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا کہ لفظ، پھر اس سے لفظ کی اقسام کلمہ اور محمل کلمہ کی، پھر ہم نے اقسام پڑھی اسم فعل حرف، اسم جو کسی چیز کا جگہ کا نام ہو، فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ اسم جو ہے وہ مذکر بھی ہوتا ہے مؤنث بھی ہوتا ہے، یا مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا۔ مذکر اور مؤنث کی ہم نے پھر اقسام پڑھی تھی، وہ تعریفیں پڑھی تھی کہ مؤنث کی ہم نے 3 اقسام پڑھی تھی کہ مؤنث بنانے کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک، اس کے آخر میں گول تا آ جائے، وہ مؤنث ہوتا ہے۔ نمبر 2، اس میں آخر میں الف آ جائے مکسورہ یا الف ممدودہ۔ تو الف مکسورہ جیسے حمزہ الف کے ساتھ یا کھڑی الف کے ساتھ، تو یہ مؤنث ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی مذکر ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے پڑھا واحد، تثنیہ، جمع، یا اسم واحد ہوگا یا تثنیہ ہوگا یا جمع ہوگا۔ پھر ہم نے اس کے بنانے کے طریقے بھی پڑھے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ یا نکرہ ہوگا یا معرفہ۔ نکرہ جو کسی عام چیز کا پہ بولا جائے، اور معرفہ جو کسی خاص چیز پر نام ہو، جگہ کا یا شخص کا، یا اس کے شروع میں الف لام ہو، تو اس کو معرفہ کہتے ہیں۔ تو آج ہمارا جو سبق ہے وہ ہے کہ 2 اسم جب ملتے ہیں یا 2 الفاظ جب ملتے ہیں تو وہ مرکب بنتا ہے۔ اب مرکب کی 2 اقسام ہوتی ہیں، ایک مرکب ناقص ہوتا ہے، ایک مرکب تام ہوتا ہے۔ مرکب تام وہ ہوتا ہے جو مکمل جملہ ہو، جو کہنے والا کہے تو سننے والے کو اس کا کوئی مفہوم حاصل ہو، یا کسی خبر کا پتہ چلے، کوئی اس کو آگاہی ہو کہ یہ چیز ہوئی ہے، یہ کام کہا جا رہا ہے۔ اس کو مرکب تام کہتے ہیں۔ تام کا معنی ہوتا ہے کمپلیٹ، مکمل۔ اور ایک ہوتا ہے مرکب ناقص۔ مرکب ناقص جو ہے یہ پورا جملہ نہیں ہوتا بلکہ جملے کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ اس کی 7 اقسام ہیں، ہم اس کی 4 اقسام پڑھیں گے۔ مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب جاری اور مرکب اشاری۔ پہلا مرکب اضافی ہے۔ مرکب اضافی اس مرکب کو کہتے ہیں جس میں ایک اسم کی دوسری کی طرف اضافت کی گئی ہو یا نسبت کی گئی ہو، اس کو ہم مرکب اضافی کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں غلام زیدن، زید کا غلام، تو غلام کی نسبت کس طرف کی گئی ہے؟ زید کی طرف۔ غلام کی اضافت کس طرف کی گئی ہے؟ زید کی طرف۔ تو اس جو پہلا وہ غلام زیدن، غلام کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں مرکب اضافی۔ اس کو پہلے کو ہم کہتے ہیں مضاف اور دوسرے کو کہتے ہیں مضاف الیہ۔ زید کو ہم مضاف کہیں گے اور غلام کو ہم مضاف الیہ کہیں گے۔ جیسے زید کی کتاب، کتاب زیدن۔ اس میں ایک چیز یاد ہے، جو آخری الفاظ جو مضاف الیہ ہوتا ہے اس کے ہمیشہ نیچے زیر آتی، 2 زیریں آئیں گی یا 1 زیر ہوگی۔ تو یہ تو تھا مرکب اضافی۔ جیسے آگے اور مثالیں ہیں۔ بعض اوقات اس میں مضاف الیہ کی جگہ تیرا تیری، میرا میرا، تمہارا تمہاری وغیرہ کی ضمیریں بھی استعمال ہوتی ہیں، جیسے میرا قلم، تیرا گھر، میرے دوست، تیرا دوست۔ فارسی اور عربی مرکب اضافی میں اردو میں ترجمہ کرتے وقت دوسرے جز کا ترجمہ پہلے اور پہلے جز کا ترجمہ بعد میں کرتے ہیں۔ اردو میں جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو جیسے رسول اللہ، تو اللہ کا رسول، ہم ترجمہ کرتے وقت اس کا اللہ کا ترجمہ ہم پہلے کریں گے اور رسول کا ترجمہ بعد میں کر دیں۔ حالانکہ عربی میں رسول اللہ، رسول کو پہلے پڑھ رہے ہیں، لیکن جب اردو میں ترجمہ کریں گے تو اللہ، اور اس کے درمیان میں ایک میں اہم نشانی بتا دوں مرکب اضافی کی، کہ کا، کی، کے، نا، نی، نے، را، رے، ری ضرور آتا ہے۔ جیسے رسول اللہ
یہ اللہ کا رسول. تو یہ جو کا ہے اس نے ہمیں بتایا ہے کہ اس کی رسول کی اضافت کی جا رہی ہے اللہ کی طرف. یہ آگے کچھ مثالیں دی گئی ہیں, اس مثالوں کو غور سے پڑھیں, انشاءاللہ اس میں آپ کو پوری طرح سمجھ آ جائے گی. آگے ہم چلتے ہیں مرکب توصیفی. مرکب توصیفی کم از کم 2 اسم کا ایسا مرکب جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرتا ہے, مرکب توصیفی کہلاتا ہے. یا دوسرے الفاظ میں ایسے مرکب جس میں کسی چیز کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے. یہ اسم موصوف اور صفت سے مل کر بنے. صفت ایک چیز جو اس میں تھوڑی وضاحت والی وہ یہ ہے کہ ہم اصل میں یہ ہوتی صفت ہے توصیفی. صفت ہمیشہ جب ہم کہیں گے صفت تو اس کے ساتھ موصوف ضرور آئے گا, اس لیے کہ جب ہم صفت کہتے ہیں کہ یہ صفت ہے تو اس کے ساتھ کسی چیز کے وجود کا ہونا ضروری ہے کہ وجود ہوگا تو صفت ہوگی. جیسے میں کہتا ہوں خوبصورت, اب خوبصورت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے جب تک میں اس کا وجود کسی کے ساتھ ملا نہ دوں. جیسے خوبصورت گھر, اب جو ہے نا خوبصورتی کا معنی بھی واضح ہو گیا اور اس کی نسبت گھر کے ساتھ ہوگی. خوبصورت لڑکا, تو اس طرح جو صفت ہے اس کا مفہوم اس وقت ہی واضح ہوتا ہے جب اس کے ساتھ موصوف کو ملایا جائے. عربی میں جو ترتیب ہے وہ موصوف پہلے آتا ہے صفت بعد میں, جبکہ اس کا ترجمہ بھی سیم اسی طرح پہلے کی طرح کرتے ہیں کہ صفت کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں اور موصوف کا ترجمہ بعد میں کرتے ہیں. ایک چیز اس میں اور یاد کرنے والی ہے, وہ ہے کہ جیسا موصوف ہوگا ویسی ہی صفت ہوگی. مثال کے طور پہ اگر موصوف واحد ہے تو صفت بھی واحد آئے گی. موصوف ہے معرفہ تو صفت بھی معرفہ آئے گی. اگر موصوف ہوگا نکرہ تو صفت بھی نکرہ آئے گی. اگر موصوف ہوگا مؤنث تو صفت بھی مؤنث آئے گی. بعد میں کچھ ایسے قاعدے ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہیں جہاں وہ صفت جو ہے وہ موصوف مذکر ہو تو صفت مؤنث بھی آ سکتی ہے, لیکن وہ آگے جا کے قاعدے کچھ ہیں ایسے جو گرامر کے, لیکن ہم نے وہاں تک نہیں جانا. ہم بس اتنا ہی یاد کرنے والی ہماری جو چیز ہے. یہ آگے کچھ مثالیں دی گئی ہیں, آپ ان مثالوں کو اچھی طرح غور سے پڑھیں. آگے ہمارے پاس ہے تیسرا مرکب جاری. یہ تھوڑی سی تیزی میں اس لیے آج سبق میں کر رہا ہوں کہ جلدی جلدی ہم ان کو ختم کر کے جو ترجمے کا کام شروع کریں. مرکب جاری کہتے ہیں اصل میں حروف جار کے ساتھ جو آئے. جار یہ حروف کتنے ہوتے ہیں؟ یہ 17 حروف ہیں ایسے جو اسم کو زیر دیتے ہیں, یہ جار جس کو ہم کہتے ہیں وہ دیتے ہیں. یہ حروف ہوتے ہیں, یہ لفظ کو جوڑنے کے بھی کام آتے ہیں. اس کو جو حروف کو ہم جو ہے جار کہتے ہیں اور جس کے ساتھ یہ آئے اس کو مجرور کہتے ہیں. جیسے لاہور تک, کراچی سے, سڑک پر, بازار میں وغیرہ. ان کی تعداد 17 ہے. یہاں پہ جو 11 حروف کا ذکر کیا گیا, باقی اتنے مستعمل اتنے زیادہ عام استعمال نہیں ہوتے. ہم نے جو بہت زیادہ عام استعمال ہیں ان کا ذکر کیا ہے. جیسے با ہے تو یہ بے جو ہے نا یہ حرف کے ساتھ ہے. جیسے بسم اللہ ہم کہتے ہیں تو یہ جو بے ہے نا یہ جو حروف با ہے یہ حروف جار ہے, اس کو ہم کیا کہیں گے؟ حروف جار کہیں گے. اسی طرح بِإِذْنِ اللہ, اس طرح تا ہے. تا کا معنی ویسے اکثر قسم کے معنی میں بھی استعمال ہوتی ہے, لیکن یہ حروف جار بھی ہم اس کو کہتے ہیں. آگے واو ہے, واو کا معنی اور بھی ہوتا ہے, قسم کے لیے بھی آتی ہے. کاف ہے, کاف کے بعد فی ہے, من ہے, عن ہے. یہ آگے ساری مثالیں دی گئی, یہ مثالوں سے سمجھایا ہوا ہے, تو آپ ان کو ایک دفعہ پڑھ لیں گے اچھی طرح سے تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی. الا, علا, حتی, لام, تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ اس کے علاوہ باقی حروف جو ہیں وہ 4 بتائے دیے گئے, لیکن ان کی مثالیں وغیرہ وہ اتنے زیادہ نہیں دی گئی کیونکہ وہ اتنے زیادہ ہمارے استعمال میں نہیں ہیں. یہ چوتھا قسم ہم نے پڑھی تھی اس میں اشارہ. اس میں اشارہ جو ہے وہ ہر زبان میں کسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کچھ الفاظ ہوتے ہیں, جیسے اردو میں یہ اور وہ اور وغیرہ, یہ الفاظ اس میں اشارہ کہلاتے ہیں. انگریزی میں دس اور دیٹ ہوتا ہے.
تو اسی طرح عربی میں بھی جو ہے نا وہ چند الفاظ ہیں جن کو ہم اس میں اشارہ کہتے ہیں. یہ جو لفظ ہے اس کو ہم اشارہ کہتے ہیں، اور جس کی طرف اشارہ کیا جائے اس کو مشار الیہ کہتے ہیں. اچھا، اشارہ اور مشار الیہ بھی اسی طرح واحد جمع اور مذکر مؤنث اور معرفہ نکرہ کے لحاظ سے ایک ہی جیسے ہوں گے، ہمیشہ ان کی مطابقت ہوتی ہے. یہ آگے نیچے وہ دیے گئے ہیں مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے جو اس میں اشارہ ہے، ہاذا، ہاذہی، ذالکا، تلکا، جو قریب کے لیے اور بعید کے لیے یہ ساری چیزیں دی گئی ہیں آپ کے سامنے. اور آگے کچھ مثالیں بھی آپ کو دکھائی گئی ہیں. ھذا الولد، یہ لڑکا، ھذہ المدرسۃ، یہ مدرسہ، یہ قریب کے لیے اور واحد کے لیے، یہ آگے تثنیہ کے لیے. اس کے بعد یہ جمع کے لیے ہیں، ہؤلاء المسلمون. جیسے اشارہ اگر آگے جمع ہے تو اس میں اشارہ بھی جمع میں ہی آئے گا. یہ اب کچھ بعید کے لیے اس میں اشارہ دیے جو دور کے لیے، بعید سے مراد دور کے لیے، جیسے قریب نہیں ہے تو دور ہے تو اس کے لیے. اس طرح تثنیہ کی مثالیں دی گئی ہیں اور پھر جمع کی مثالیں دی گئی ہیں. یہ سارے سبق کو آپ مکمل طور پر پڑھیں. آج سبق تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں یہ تھوڑا جلدی ختم ہو اور ہم ترجمے کی طرف جائیں. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو.